استغفار کر لو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کا انعام ہوگا، موسلا دھار بارشیں آئیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم غریب ہو، مسکین ہو اور مال کی کمی اور قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، رب کا وعدہ ہے اللہ مال و دولت کی فراوانی دے دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کی تاریکی میں نکلے، العلاج بالاستغفار ایک کتاب ہے جس میں یہ واقعہ نقل ہے۔ مسجد میں آئے، ایک مسجد میں ساتھی کھڑا ہے، کہتے ہیں میں لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے مسجد میں آرام کی اجازت دے دیجئے، میں صبح چلا جاؤں گا۔ وہ بھی بادشاہ قسم کا آدمی تھا، کہتا ہے نہیں نہیں، ہمارا نظام ہے کوئی مسجد میں سو نہیں سکتا۔ حالانکہ حدیث کا مسئلہ ہے المسجد بیت کل مسلم، مسجد تو ہر مسلمان کا گھر ہے، لیکن ہمیں آج اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، لوگوں کو لانے والے بنے، نکالنے والے نہ بنے۔ قیامت کے دن ہوگا، آواز آئے گی این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ ساری دنیا خاموش ہو جائے گی۔ جواب کون دے گا کہ اللہ کا پڑوسی کون ہے؟ جبریل سوال کریں گے یا ربی وہل ینبغی لأحد ان یجاورک، اللہ تو خالق ہے، باقی ساری مخلوق، خالق کا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ جواب ملے گا این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اگر مسجد میں آرام کی اجازت نہیں ہے تو چلو میں یہاں ہی لیٹ جاتا ہوں دروازے پہ، اجازت دے دیجیے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو خباز گزرا۔ خباز اٹ مینز کہ نان بھائی جو روٹیاں بنا کے بیچا کرتا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک نیک سیرت اور نیک صورت جو ہے وہ بزرگ ہیں اور اجازت نہیں مل رہی، کہا بھائی ان کو میرا مہمان بننے دو۔ قسمت کی بات ہے جو کسی کو مہمان بنائے۔ گھر لے گیا، جا کے ان کو چارپائی پہ لٹا دیا اور خود اپنا کام شروع کر دیا۔ آٹا نکالا اور گوندنا شروع کیا، اور کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج میری بیٹی اور بہن کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ آج امت کیوں ذلیل ہے؟ جو عورت موسیقی لگا کے کھانا پکاتی ہے، ڈائجسٹ کھول کے کھانا پکاتی ہے، چمچ ہلا رہی ہے اور ساتھ وہ غلیظ کہانیاں پڑھ رہی ہے، اخبار جہاں وقت ضیاء پڑھ کے کھانے پکتے ہیں، ان ہاتھوں میں برکت کیسی ہوگی؟ برکت کیسے آئے گی؟ میں اس امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سوال کر دیا، کہتے ہیں بھائی آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ پتہ تو تھا، امام تھے، اتنے بڑے امام حدیث کے۔ کہا مہمان گرامی آپ کہتے ہیں فائدہ کیا دیا؟ بڑا فقیر انسان تھا، جب سے استغفار کیا ہے مال سنبھالا نہیں جاتا۔ اور دوسری بات بھی خوشخبری سن لیجئے، جب سے استغفار شروع کیا ہے جو بھی زبان سے بات نکالتا ہوں میرے مالک نے وہ پوری کر دی ہے، میرے مالک نے وہ پوری کر دی ہے۔ ایک بات کی خواہش میں چند ایام سے کر رہا ہوں، وہ پوری نہیں ہوئی۔ کہا وہ کون سی خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے مہمان گرامی میں خواہش کر رہا ہوں یا اللہ، میں نے ایک بندے کا نام سنا ہوا ہے امام احمد بن حنبل، یا اللہ میری اس سے ملاقات ہی کروا دے، یہ میری ابھی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، میں آج گھر سے ایسے نکلا جیسے فرشتہ مجھے کھینچ کے تیری طرف ہی لا رہا تھا۔ میں اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس امام شافعی گئے تھے اور کھانا رکھا۔ استاد کی تعریف شاگرد کیا ہی کرتے ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں میرے استاد آنے والے ہیں امام شافعی، کھانا پکاؤ۔ وہ کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں۔ عربوں کی عادت ہے کہ کھانا سارے کا سارا پیش کر دیتے ہیں۔ کھانا جب سامنے رکھا تو معمول سے کچھ زیادہ کھانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھا لیا، اور جو ابریک برتن پانی کا رکھا صبح کی تہجد کے لیے وہ استعمال ہی نہیں کیا۔
بیٹیوں نے کہا آپ تو کہتے تھے تہجد پڑھتے ہیں اور کھانا تھوڑا کھاتے ہیں، کھانا تو کافی کھا لیا۔ استاد پوچھتا ہے بیٹے سے، بیٹا کھانا کس نے پکایا؟ کہا میری بیٹیوں نے پکایا۔ وہ حافظ قرآن تو نہیں ہے، کہا ان کی عادت ہی یہ ہے، ادھر کھانا شروع کرتی ہیں، کھانا مکمل ہو جاتا ہے، 5 پارے منزل بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ جواب دیا آج تک اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا، ایک لقمہ کھاتا تھا، جی چاہتا تھا چلو ایک اور کھا کے بس کرتا ہوں، اس میں اس سے زیادہ لذت آتی، چلو ایک اور لقمہ لیتا ہوں، اس طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا، پھر طاقت اتنی اللہ نے دی۔ میں نے عشاء کی وضو کے ساتھ ہی میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث کو میں نے پڑھتے ہوئے 50 مسئلے جو ہیں اجتہاداً اور استنباطاً اس سے اخذ کیے ہیں۔ یہ سبق ہے میری اور آپ کے لیے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت اس انداز سے کریں۔ اس میں خرچ کیا آتا ہے؟ استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ، من قال استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحف، جو 3 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو تو اللہ پھر بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے میدان جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، مال و دولت میں فراوانی آ جائے گی، وبنین، اللہ اولاد سے نوازیں گے، اللہ اولاد سے نوازیں گے۔ ابو یوسف اپنا واقعہ لکھتا ہے، ارض حجاز کا رہنے والا، مدت مدید شادی کو ہوگی، اولاد نہیں ملی، کسی نے بتایا کہ فلاں ڈاکٹر کو چیک کروائیں تو شاید کوئی پتہ چلے کہ کیا فحوصات طبیہ کرواتے ہیں، شاید کو اللہ امید لگا دے۔ راستے میں جاتے جاتے گاڑی میں ہی ریڈیو کو آن کیا، ایک عالم ربانی گفتگو کر رہے تھے کہ کون کہتا ہے بیٹے تو اللہ دینے والا ہے، وبنین کے لفظ یہ بتاتے ہیں اور اللہ کا پیغام ہے استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد سے نوازے۔ گاڑی کو وہاں روکا، کہا ہم تو بھولے ہوئے تھے، یہ تو میرے رب نے اگر قرآن میں کہا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ میں اولاد سے محروم ہوں۔ دونوں نے استغفار شروع کر دیا۔ وہ ڈاکٹر جس سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس آنا ہے، اس کے پاس بعد میں گئے، جا کے کہتے ہیں کہ میں وہی شخص ہوں جس نے وعدہ تو لیا اور پہنچا نہیں تھا، مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا ہے۔ اور پتہ ملا کیسے ہے؟ جو اللہ نے دوائی بتائی تھی میں نے وہ استعمال کی ہے، استغفر اللہ پڑھتا رہا ہوں، اللہ نے اولاد سے نواز دیا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات کے اللہ تمہیں مالک بنائے گا۔ سچ سچ بتانا، دنیا میں کوئی ایسا ہے جو روزانہ سارے پھل کھا کے سوتا ہو؟ جواب تو دیں۔ حافظ آباد میں کوئی ہے اپنے پھلوں کی؟ کیوں جی ہے؟ کتنی مرتبہ آپ گئے ہوں گے، کیلے پہ ہاتھ رکھا 60 روپے درجن، استغفر اللہ، اتنی مہنگائی۔ سیب پہ ہاتھ رکھا تو وہ پتہ نہیں کتنے روپے کلو۔ انسان حسرت لے کے واپس آ جاتا ہے۔ مالک الملک فرماتے تم ایک پھل کی حسرت کرتے ہو، تم استغفار کر لو میں تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا، تم 2-4 کلو کی بات کرتے ہو۔ لیکن اصل میں یقین نہیں ہے ہمیں، یقین ہوگا تو بات بنے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آج 1 گھنٹہ پانی کی باری پہ جھگڑتے جھگڑتے گولی چل جاتی ہے، اوے میری زمین کی باری ہے، وہ کہتا ہے میری زمین کی باری ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں تم استغفار کر لو، میں تمہارے لیے نہروں کا بندوبست کر دوں گا۔ اللہ مالک الملک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس آئے، فرمایا یا معشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں زیادہ زیادہ صدقہ کیا کرو اور زیادہ زیادہ استغفار کیا کرو، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی تھی۔ اب ساری عورتیں خاموش ہیں،
ام یعقوب ایک جرت والی عورت تھی، کہا ما لنا اکثر اہل النار، سرتاج رسول مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں جائیں گے، ہم کیوں جائیں گی؟ فرمایا تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، دو بیماریاں تمہارے اندر ایسی ہیں جس وجہ سے تم زیادہ جہنم میں چلو گی، ایک تم لان تان زیادہ کرتی ہو، گالیاں زیادہ دیتی ہو، دوسرا تم خامدوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، ساری زندگی بیچارہ بیوی کے ایک ایک بات مانتا رہے، ایک بات پہ اگر اس نے انکار کر دیا اور اس کا موڈ آف ہو جائے تو کیا کہتی ہے؟ ما رأیت خیرا منک قط، میں نے پوری زندگی تجھ سے سکون پایا ہی نہیں ہے۔ اور سرتاج رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ، ایسی عورت کی طرف قیامت کے دن مالک الملک نظر رحمت ڈالیں گے ہی نہیں جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ وَتُكْسِرْنَ اللَّعَنَ، تم لان تان زیادہ کرتی ہو۔ ویسے تو یہ معاملے دیہاتوں اور گاؤں میں ہوا کرتے تھے، آج کل یہ مصیبت شہروں میں بھی آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پردہ تو ہوتا نہیں ہے دیہات اور گاؤں میں، صبح صبح اپلے بنانے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ میں نے اپلے بنائے تھے تم کیوں لے گئی، جانتے ہیں نا اپلے، سر پہ دوپٹہ ہوتا نہیں اور وہاں کھڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تم ایسی ہو، وہ کہتی ہے نہیں تم ایسی ہو، اور دونوں خطیب پاکستان شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یقین مانیے، دو دو گھنٹے ایک قدم پہ کھڑے جو ایک دوسرے کو لان تان کر رہی ہیں، سر پہ دوپٹہ ہوتا نہیں، سخت گرمی ہوتی ہے، ڈائریکٹ جب سورج کی شعائیں دماغ پہ پڑتی ہیں وہ بھی ابلنے لگ جاتا ہے، آخر جب سکت نہیں رہتی بولنے کی تو آخر پھر وہ اپنی قمیض اٹھا کے کہتی ہیں اچھا پھر تجھے میرا صبر ہی پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو یہ خطبہ زور تک چلنا تھا۔ اللہ عورتوں کو ہدایت دے اور مردوں کو بھی ہدایت دے، بولنے کی قیمت اگر چاندی ہو تو خاموش رہنے کی قیمت سونا ہوتا ہے۔ اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دیے ہیں، فطرت کا اصول ہے، بولنا تھوڑا چاہیے، سننا زیادہ چاہیے۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید نے ایک راز بتایا ہے مسلمانوں، اللہ کے عذاب سے بچنا کے لیے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے صرف ایک علاج باقی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار کرنے والے کو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ سرتاج رسول جس قوم میں آپ ہوں گے اس کو عذاب نہیں ملے گا۔ اس لیے ابو موسیٰ عشری فرماتے ہیں کان لنا امانان من العذاب، ہمیں اللہ نے دو عذاب سے امان دیے تھے۔ احدہما کون الرسول فینا، ایک نعمت کیا تھی؟ سرتاج رسول موجود تھے، عذاب نہیں آ سکتا۔ وبقي الاستغفار فإذا ذهب الاستغفار هلك، استغفار ایک باقی رہ گیا، توبہ رہ گئی ہے، اللہ سے کر لو تو عذاب سے بچاؤ ہو جائے گا، اگر یہ بھی نہ کیا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ میرے بھائیو، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کتنا کو بڑا ہے؟ ایک مچھر ہے جس سے خوف کھاتے ہوئے انسان کو نیند نہیں آتی، نہ کسی کو فوج دے کے اللہ نے بھیجا ہے، نہ کسی کے پاس کوئی اسلحہ ہے، وہ چھوٹا سا مچھر ہے، مچھروں جیسا مچھر ہے، اور دنیا کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی سبز وردی والا لشکر ہے، کوئی جو ہے وہ زرد وردی والا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا نمرود بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں چیز بن گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نہ کو اس کے اوپر بادل گرائے ہیں، نہ کسی فرشتے کو بھیجا ہے، اللہ کی لشکر ہے۔ ایک